آج آپ سنیں گے ایک ٹولے کی مارکت الآراء تصنیف پاور آف ناؤ کا چوتھا چیپٹر۔ چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اگلی اپلوڈنگز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیے سنتے ہیں لمحہ موجود کی طاقت، دی پاور آف ناؤ کی چوتھی ایپیسوڈ اور چوتھا چیپٹر، جس کا عنوان ہے لمحہ موجود سے بچنے کے لیے ذہن کی چالیں۔ لمحہ موجود کا کھونا اصل سراب۔ سوال: اگر میں دل سے یہ قبول کر لوں کہ وقت، ٹائم سراب ہے، تو اس سے عملی طور پر میری زندگی میں کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ بہرحال مجھے رہنا تو اسی دنیا میں ہے کہ جہاں ٹائم کا راج ہے، وقت کا غلبہ ہے۔ اس کو بس ذہن سے مان لینا یعنی انٹلیکچوئل ایگریمنٹ بھی بس ایک قسم کا عقیدہ ہی ہے، ایک قسم کا مائنڈ کا ایکٹ ہی ہے۔ اس سے آپ کی زندگی پر کچھ زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ اس صداقت کو محسوس کرنا ہے تو اسے جینا پڑے گا۔ جس وقت آپ کے جسم کا خلیہ خلیہ اس شدت سے لمحہ موجود میں حاضر ہو جائے، پریزنٹ حاضر باش ہو جائے، حضوری کی کیفیت میں آ جائے کہ زندگی کے معجزے سے لہرا اٹھے، جب یہ محسوس ہو کہ زندگی لمحہ لمحہ ہونے کی مسرت، جوائے آف بینگ ہے، تو اس وقت یہ کہا جائے گا کہ اب آپ ٹائم سے آزاد ہو گئے۔ سوال: لیکن کل مجھے گھر کے بل بھی دینے ہوں گے، سب کی طرح بوڑھا بھی ہونا ہے، مرنا بھی ہے، پھر یہ کیسے کہوں کہ میں آزاد ہو گیا؟ کل کے بل مسئلہ نہیں ہے، جسم کا بوڑھا ہو جانا مسئلہ نہیں ہے، موت مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے لمحہ موجود کا کھو جانا، مسئلہ ہے اس پل کا زیاں، یا اسے یوں کہہ لیں کہ اصل مسئلہ ہے ایک روزمرہ کی سچویشن کو، کسی واقعے کو، کسی جذبے کو پرسنل پرابلم بنا لینا اور پھر اسے دکھ میں ڈال دینا۔ لمحہ موجود کو کھو دینا اور زندگی کو کھو دینا، یہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ لاس آف ناؤ از لاس آف بینگ۔ ٹائم سے آزادی کا مطلب بس اتنا ہے کہ ماضی سے اپنی شناخت اور مستقبل میں اپنی زندگی کے بھرپور ہونے کے خیال کی نفسیاتی ضرورت سے آزادی مل جائے۔ یہ فینومینا، شعور میں آنے والا یہ شفٹ، آپ کی سوچ سے بھی کہیں بڑا انقلاب ہے۔ کبھی کبھی یہ شفٹ بڑے پیمانے پر اور ڈرامائی انداز میں بھی ہوتا ہے، ایک لمحے میں، مگر ہمیشہ رہنے کے لیے۔ ایک لمحے میں ہمیشہ کے لیے شعور کا مقام منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس وقت جب شدید کرب، سٹریس، دکھ، غموں کے تسلسل کی وجہ سے کوئی انسان ایک دم فیصلہ کرتا ہے کہ میں سرنڈر کرتا ہوں، میں مزاحمت کو ترک کرتا ہوں۔ یہ استثنائی صورتحال ہے، لیکن عام لوگوں کو شعور کے لمحہ موجود میں منتقلی کے اس عمل کے لیے محنت ہی کرنا پڑتی ہے۔ شروع میں جب آپ کو شعور کی اس لازمہ حالت کی پہلی چند جھلکیاں ملتی ہیں تو کچھ وقت تک تو آپ ٹائم اور پریزنس، وقت اور حضوری کی کیفیتوں کے درمیان پنڈولم کی طرح جھولتے رہتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے کہ جب پہلی بار آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ لمحہ موجود میں آپ کتنا کم جیے ہیں، لیکن جو ہی آپ یہ جان لیتے ہیں کہ آپ پریزنٹ نہیں ہیں یا پہلے کبھی نہیں رہے ہیں، تو یہ خود اپنی ذات میں بڑی کامیابی ہے۔ اصل میں یہ جاننا کہ میں حاضر باش نہیں ہوں، پریزنٹ نہیں ہوں، خود حالت حضوری ہے۔ بلا شبہ شروع میں آگہی اور حضوری کا یہ پل کلاک ٹائم کے ایک مختصر سے پل کے لیے ہی ہوگا اور پھر کھو جائے گا، مگر جو لمحہ موجود میں حاضر باشی کے یہ مختصر پل تواتر سے ہونا شروع ہوں گے
تو آپ شعوری طور پر اپنے فوکس کو ماضی یا مستقبل کی بجائے لمحے موجود میں رکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور جب جب آپ کو احساس ہوگا کہ لمحے موجود کھو گیا ہے، تب تب آپ کلاک ٹائم کے مطابق زیادہ سے زیادہ اس لمحے میں رہنے کے قابل ہوتے جائیں گے۔ یعنی اس بات کو یوں سمجھیں کہ جب تک پریزنس کی کامل حالت آپ پر طاری نہیں ہوتی، حضوری آپ پر چھا نہیں جاتی، تب تک آپ شعور اور لاشعور، کانشیسنس اور انکانشیسنس کے درمیان جھولیں گے، کبھی حالت حضوری میں تو کبھی مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن کی حالت میں۔ یعنی لمحہ موجود کھوئے گا، بار بار کھوئے گا، آپ اسے دوبارہ پائیں گے، اور بالآخر وہ وقت آ جائے گا جب آخر کار حضوری کی حالت آپ کی غالب حالت ہو جائے گی۔ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ کبھی حالت حضوری کا تجربہ ہی نہیں کر پاتے، یا حادثاتی طور پر مختصر مدت اور شاذ موقعوں پر انہیں اس کا تجربہ ہوتا ہے، مگر وہ یہ نہیں پہچان پاتے کہ یہ کیا تھا۔ انسانوں کی عظیم اکثریت شعور اور لاشعور کی حالت میں نہیں جھولتی، بلکہ لاشعور ہی کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں جو روپ بدل بدل کر وہ جیتے رہتے ہیں۔ سوال: لاشعور کی مختلف سطحوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ نیند دو حالتوں میں ہوتی ہے، ڈریم لیس اینڈ ود ڈریم، خوابوں کے بنا نیند اور خواب کے ساتھ نیند۔ عام لوگوں کی اکثریت کی بیدار حالت بھی بالکل اسی طرح دو حالتوں میں تقسیم ہوتی ہے، معمولی لاشعوریت یا گہری لاشعوریت۔ ان دو حالتوں کے درمیان ان کی بیداری جھولتی رہتی ہے۔ جسے میں معمولی لاشعوریت کہہ رہا ہوں وہ ہے خود کو اپنے تھاٹ پروسیس، فکری اعمال اور جذبات، اس کے رد عمل، خواہشات اور نفرتوں کے ساتھ ایک سمجھ لینا، آئیڈینٹیفائی کر لینا۔ لوگوں کی عظیم اکثریت کی یہ نارمل حالت ہے۔ اس حالت میں آپ کو آپ کا انائی دماغ چلاتا ہے اور آپ بینگ سے ناآشنا رہتے ہیں۔ یہ وہ حالت ہے کہ جس میں درد یا ناخوشی کی شدت نہیں ہوتی، بلکہ تقریباً مسلسل کم سطح کی بے چینی، اریٹیشن، عدم اطمینان، اکتاہٹ یا ہڑبڑاہٹ ہوتی ہے، جو پس منظر میں مسلسل سرگرمی سے چلتی رہتی ہے۔ آپ لوگوں کو اس اریٹیشن کا، اس مسلسل بے چینی کا احساس اس لیے نہیں ہو پا رہا کیونکہ اسے نام نہاد نارمل زندگی کا ضروری ناگزیر حصہ سمجھ لیا گیا ہے۔ بالکل ایسے جیسے پس منظر کا شور جس سے آپ شعوری طور پر آگاہ ہی نہیں ہو پاتے، جیسے ایئر کنڈیشنر، پنکھے کی آواز کہ جب بند ہوتا ہے تبھی اس خاموشی کا پرسکون سا احساس ہوتا ہے، ورنہ وہ نارمل انداز میں چلتا رہتا ہے اور آپ اس کی شعوری آگہی محسوس نہیں کرتے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو شراب، نشے، سیکس، خوراک، کام، ٹیلی ویژن، حتیٰ کہ شاپنگ کے ذریعے یہ لاشعوری کوشش کرتے ہیں کہ بے چینی کو تھوڑی دیر کے لیے غنودگی کی حالت میں لے جا سکیں، اس اریٹیشن کو سلا سکیں، اس انزائٹک بیک گراؤنڈ کو تھوڑی دیر کے لیے مدھم کر سکیں۔ شراب، نشہ، سیکس، کھانا، شاپنگ جیسی سرگرمیاں معتدل انداز میں ہوں تو یہ خوشی اور راحت کا احساس دیتی ہیں، مگر جوں جوں سکون اور راحت کی حالت کے لیے یہ چیزیں خود ناگزیر بن جائیں تو یہ لت نشے کا روپ دھار لیتی ہیں، ایک جبری اور عادتی نشہ جس سے آپ سکون اور راحت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے بس وقتی لذت اور انتہائی عارضی سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی غالب حالت وہی رہتی ہے جس میں ایک مسلسل بے چینی ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے یہی معمولی لاشعوریت، اس کی یہی بے چینی گہری لاشعوریت میں ڈھل جاتی ہے، وہ حالت جس میں اب ہلکی پھلکی بے چینی نہیں ہے بلکہ درد و الم شامل ہو جاتا ہے، پین شامل ہو جاتا ہے۔
یہ زیادہ شدید حالت ہوتی ہے، اس میں آلام، دکھ، غم اور ناخوشی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جب زندگی میں ہو رہا سب کچھ غلط لگنے لگے، جب انا کو لگے کہ وہ مٹ رہی ہے، جب کوئی بڑا چیلنج، بڑا خطرہ، بڑا نقصان، چاہے وہ حقیقی ہو یا خیالی، آپ کی لائف سچویشن میں آئے یا قریبی رشتوں میں دراڑیں پڑ جائیں، یہ وہ حالتیں ہیں کہ جب معمولی لاشعوریت گہری لاشعوریت ڈیپ انکانشیسنس میں ڈھل جاتی ہے۔ معمولی اور گہری لاشعوریت اپنی فطرت میں ایک ہی چیز ہیں، بس دونوں کی شدت مختلف ہوتی ہے۔ معمولی لاشعوریت میں عادتی مزاحمت، ہیبیچول ریزسٹنس، یعنی جو ہے ازنس، اس کے خلاف مزاحمت سے بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے، مگر اس بے چینی اور اضطراب کو لوگوں نے نارمل سمجھ لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر شخص ہی کم تر سطح کی اس بے چینی کو جھیل رہا ہے، اور اصول ہے کہ جس بیماری کے سارے مبتلا ہوں وہ بیماری نہیں رہتی۔ مگر یہ بات سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ معمولی لاشعوریت کی یہی بے چینی، یہی اضطراب ہی وہ حالت ہے جو بعد میں گہری لاشعوریت کے درد، کرب، الم، پین تخلیق کرتا ہے۔ معمولی لاشعوریت جب شدید حالت کی طرف جاتی ہے تو اسی کا نام گہری لاشعوریت یا ڈیپ انکانشیسنس ہے۔ یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انا کو کسی قسم کے چیلنج یا خطرے کا احساس ہوتا ہے۔ جب گہری لاشعوریت کی یہ حالت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت انسان میں غصہ، شدید خوف، متشدد ہو جانا، ڈپریشن وغیرہ جیسی منفیتیں، نیگیٹیویٹیز جنم لیتی ہیں۔ گہری لاشعوریت وہ حالت ہے کہ جس میں سویا ہوا پین باڈی، دکھ بدن بیدار ہو جاتا ہے، اور آپ اسی دکھ بدن کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، خود کو اسی دکھ بدن کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ جسمانی تشدد، کسی کو مارنے لگ جانا، یہ وہ حرکت ہے جو گہری لاشعوریت کی عدم موجودگی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک آپ مکمل طور پر گہرے لاشعور میں نہ اتر جائیں تب تک آپ سے یہ حرکت نہیں ہو سکتی۔ یہ گہری لاشعوریت وہاں بھی آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے جہاں لوگوں کی بھیڑ یا مجمع یا پوری کی پوری قومیں منفی اجتماعی انرجی فیلڈ تخلیق کر لیتی ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے شعور کی سطح کیا ہے تو اس کا بہترین پیمانہ ایک ہی ہے کہ جب آپ کی زندگی میں چیلنجز آتے ہیں، مشکل صورتحال آتی ہے، مسئلے آتے ہیں، پرابلمز آتے ہیں، تو آپ ان سے نبرد آزما کیسے ہوتے ہیں، ان سے ڈیل کیسے کرتے ہیں۔ اگر کوئی لاشعوری سطح پر جینے والا انسان ہو اور اس کی زندگی میں یہ چیلنجز آئیں تو لاشعوریت کی اس کی حالت مزید گہری ہو جائے گی، جبکہ جو پہلے سے شعور کی سطح پر موجود آدمی ہو اس کا شعور اور زیادہ بلند تر سطح کے شعور کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ چیلنجز یہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں، انہیں استعمال کر کے آپ اور بھی زیادہ روحانی بیداری کی منزل کے پاس ہو سکتے ہیں، اور انہی کو ہی استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی غیر بیدار نیند کی کیفیت کو اور بھی زیادہ گہرا کر سکتے ہیں۔ چیلنجز سیڑھیاں ہیں، انہی سیڑھیوں سے آپ اوپر چڑھ سکتے ہیں اور انہی سیڑھیوں سے ہی آپ نیچے بھی اتر سکتے ہیں۔ چیلنجز بیدار و باشعور زندگی کی طرف جانے والا راستہ بھی ہیں، اور ان میں یہ صلاحیت بھی یقیناً موجود ہے کہ یہ لاشعوریت کے معمولی خواب کو ہولناک گہری لاشعوریت کے ڈراؤنے سپنے میں ڈھال دیں۔ اگر آپ کی حالت یہ ہے کہ انتہائی نارمل حالات میں بھی آپ حاضر باش نہیں رہ سکتے، جیسے کمرے میں تنہا بیٹھے ہوئے، کسی جنگل میں واک کرتے ہوئے، کسی کی بات کو سنتے ہوئے، تو آپ کچھ غلط ہونے، کسی ڈینجر میں، کسی مشکل صورتحال میں بھی شعور کی حالت میں رہنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔
آپ لاشعوری ریئیکشن ہر صورتحال میں دیں گے، ایسا ریئیکشن جو آپ کے بس میں نہیں بلکہ بس خود بخود ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایسا ہر ریئیکشن کسی نہ کسی قسم کے خوف کی ہی شکل ہوگا جو آپ کو گہری لاشعوریت کی طرف لے جائے گا۔ چیلنجز آپ کا ٹیسٹ ہیں، آپ ان سے نبرد آزما کیسے ہوتے ہیں، یہی واحد معیار ہے جو آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ آپ شعور کی کس حالت اور کس درجے سے جڑے ہیں۔ شعور کی سطح کا تعین اس بات سے نہیں ہوتا کہ آپ کتنی دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتے ہیں یا چشم تخیل سے کیا نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس وقت زیادہ شعور کو جگہ دیں جب لمحاتی سچویشنز ہوں، عارضی سچویشنز، جب ہر چیز ہموار انداز میں چل رہی ہو، زندگی میں کوئی زیادہ بڑے مسائل یا چیلنجز نہ ہوں۔ اس طریقے سے آپ کی حاضر باشی کی طاقت اور صلاحیت مستحکم اور توانا ہوتی جائے گی۔ اگر آپ معمول کی روزمرہ کی عام زندگی میں شعور کی حالت میں جینے کو عادت بنا لیتے ہیں، لمحہ موجود سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، تو اس سے آپ کے اندر اور آپ کے ارد گرد پورے ماحول میں ایک ہائی وائبریشنل فریکوینسی فیلڈ تخلیق ہو جائے گا، اور اس فیلڈ میں کوئی منفیت، کوئی لاشعوریت، کوئی جھگڑا، کوئی تشدد، کوئی غصہ، کوئی حسد داخل نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے روشنی موجود ہو تو کسی بھی قسم کی تاریکی کو چھپنے کے لیے کوئی بھی کونا نہیں ملتا۔ ایک بار جب آپ نے سیکھ لیا کہ سوچوں کو کیسے دیکھنا ہے، جذبات کی نگرانی کیسے کرنی ہے، یہ دونوں چیزیں لمحے موجود میں موجودگی کا بنیادی جزو ہیں، تو آپ کو شاید اپنی زندگی میں پہلی بار اس سکوت اور سکون کو جاننے کا، تجربہ کرنے کا موقع ملے گا جو معمولی لاشعوریت کی حالت میں پس منظر میں ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ وہ سکون اور سکوت جس میں موجود مسرت، جوائے کے احساس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایک ایسی مسرت جس سے کبھی زندگی میں آپ کا واسطہ بھی نہیں پڑا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس عالم میں بھی ذہن خاموش نہیں بیٹھتا ہے، سوچیں اپنی بقا کی جنگ لڑتی رہتی ہیں۔ سوچوں کی سطح پر آپ خاصی مزاحمت بھی پائیں گے۔ یہ مزاحمت کے جو ججمنٹس عدم اطمینان یا دماغی پروجیکشن کی صورت میں ہوگی، اور جس کا مقصد فقط اتنا ہوگا کہ وہ آپ کو لمحے موجود سے دور لے جائے۔ ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کر آئے ہیں کہ سوچیں ہوں گی تو جذبات بھی موجود ہوں گے، کیونکہ سوچیں دماغی فعل ہیں، مینٹل ایکٹ ہیں، تو جذبات ان کا وہ رد عمل ہیں، وہ ریئیکشن ہیں جو جسم ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے جذبات کی سطح پر بھی بے چینی کی ایک لہر، تناؤ، اکتاہٹ یا بڑبڑاہٹ آپ محسوس کریں گے۔ تھاٹس اور ایموشن کی یہ سرگرمی اس بات کی عکاسی ہے کہ آپ کا دماغ عادتی مزاحمتی موڈ میں ہے اور آپ کو لمحے موجود کی مسرت سے ماضی کے غموں یا مستقبل کے خدشوں میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ معروف ماہر نفسیات کارل ینگ نے اپنی ایک کتاب میں بڑا دلچسپ سا ایک قصہ بیان کیا ہے۔ یہ قصہ ہم جدید انسانوں کی نفسیات کی بہترین عکاسی ہے۔ کارل ینگ لکھتا ہے کہ میری ایک سیاہ فام امریکی چیف سے ملاقات ہوئی، جس کے دوران اس نے سفید فام جدید امریکیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اکثر سفید فام امریکیوں کے چہرے پر تناؤ ہوتا ہے، آنکھیں جیسے کچھ کھوج رہی ہوں، مزاج تند اور ترش ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آخر یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ گورے ہر وقت کچھ چاہتے ہیں، یہ ہمیشہ بے چین ہیں، بے سکون ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہمارا تو خیال ہے کہ یہ دیوانے ہیں، ان کا ذہنی توازن مشکوک ہے۔ اس مسلسل بے چینی کی بنیادیں بلا شبہ مغرب کی جدید صنعتی تہذیب کے قیام سے بھی قبل میں پیوست ہیں۔
وہ جدید صنعتی تہذیب کی اب جس کا دائرہ پوری دنیا تک پھیل چکا ہے، جس میں مشرق کا بھی اکثر حصہ شامل ہے، پوری کی پوری عالمگیر تہذیب کا یوں بے چینی اور تناؤ کا شکار ہو جانا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مثال تاریخ عالم میں ڈھونڈ پانا بہت مشکل ہوگی۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ اس کی بنیاد صرف صنعتی ترقی کے دور میں چھپی نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے بھی قدیم دور میں اپنی بنیادیں رکھتی ہے۔ یہ بطور تہذیب کی سطح پر بے چینی تب بھی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، اور اس وقت بھی اس کے واضح آثار موجود تھے جب بدھا اس دنیا میں آئے تھے۔ کارل ینگ کی سیاہ فام امریکی آرمی کمانڈر سے ملاقات میں جو سوال اٹھایا گیا تھا اس پر ذرا غور کریں۔ کتنا گہرا سوال ہے یہ کیوں اتنے بے چین ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی سوال عیسیٰ سے بھی ان کے حواریوں نے کیا تھا، جس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، کیا بے چین سوچیں ان کی زندگی میں ایک بھی دن کا اضافہ کر سکتی ہیں؟ مہاتما بدھا نے اس بے چینی کی بنیاد کے بارے میں کہا تھا، دکھ، بے چینی اور انزائٹی کی جڑیں مسلسل آرزو، ڈیزائرنگ، مسلسل تمناؤں میں پیوست ہیں۔ لمحہ موجود کے خلاف انسانوں کی مزاحمت کا اجتماعی ناکارہ پن بنیادی طور پر ایک حقیقت سے جڑا ہے، اور وہ ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان نے ہستی، بینگ کے احساس سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ زندگی کے معجزے کے ساتھ انسان کا تعلق کمزور ہو چکا ہے، بینگ سے یہ قطع تعلقی جس نے ہماری غیر انسانی صنعتی تہذیب کی بنیادیں کھڑی کی ہیں۔ اور خود سگمنڈ فرائڈ نے بھی اس بے چینی کے بارے میں اپنی کتاب سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس میں لکھا ہے، مگر اس نے صرف اس بارے میں لکھا ہے، اس کی حقیقی بنیاد ڈھونڈنے میں وہ کامیاب نہیں ہوا تھا، اور غالباً وہ یہ بھی جاننے میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا کہ اس بے چینی کے احساس سے کیا آزادی ممکن ہے۔ مسلسل بے چینی، تناؤ سے لبریز اس اجتماعی ناکارگی نے جس نہایت ہی ناخوش اور بے انتہا متشدد جدید تہذیب کو تخلیق کیا ہے، وہ اب نہ صرف خود انسان کے لیے شدید خطرہ بن چکی ہے، بلکہ وہ زمین بھی اب اس تہذیب کے نشانے پر ہے جس پر زندگی کی یہ خوبصورت کہانی رچائی جا رہی تھی۔ سوال، تو ہم کیسے اس مرض سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ لاشعور کی سطح پر جی جا رہی اس زندگی کو شعور کی سطح پر جینا شروع کر دیں۔ یہی آزادی ہے۔ جو طے شدہ آراء، ججمنٹس آپ نے بنا رکھی ہیں، جو ہے اس کے خلاف جو مزاحمت کا رویہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اس نس سے بھاگنا جو آپ نے اپنی عادت بنایا ہوا ہے، لمحے موجود سے فرار کہ جو جدید انسان کا وتیرہ بن چکا ہے، اس سب کا بغور مشاہدہ کریں، کیونکہ اسی سے یہ مسلسل بے چینی، عدم اطمینان اور ٹینشن تخلیق ہو رہی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر یاد دلا رہا ہوں کہ ہر چیز جو لاشعوری طور پر آپ کے اندر ایکٹیو ہے وہ فنا ہو جاتی ہے جیسے ہی وہ شعور کے نور میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ یہ جان لیتے ہیں کہ معمولی لاشعوریت کو کیسے تحلیل کرنا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر موجود شعور کی روشنی اور بھی توانا ہوگی اور بھی سٹرونگ ہوگی۔ جو ہی شعور کا شعلہ زیادہ روشن ہوگا، زیادہ منور ہوگا، تو اس وقت آپ کے لیے گہری لاشعوریت کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ معمولی سطح کی لاشعوریت کا کھوج لگانا شروع میں بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اسے عمومی طور پر ہمارے سماج میں نارمل تصور کر لیا گیا ہے۔ مشاہدہ نفس کے ذریعے، سیلف انالیسس کے ذریعے اپنی دماغی اور جذباتی حالت کی نگرانی کو اپنی عادت بنائیں۔ کیا اس لمحے میں پرسکون ہوں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے جو آپ بار بار خود سے پوچھ سکتے ہیں۔
یا پھر یہ سوال بار بار اپنے سامنے رکھیں، اس لمحے میرے اندر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جو اندر کی دنیا میں ہو رہا ہے اس میں کم سے کم بھی اتنی دلچسپی ضرور دکھائیں جو باہر کی دنیا میں ہو رہے واقعات میں دکھاتے ہیں۔ اگر آپ نے اندر کی دنیا کو درست کر لیا تو باہر کی دنیا کی ہر چیز اپنے مقام پر آنا شروع ہو جائے گی۔ بنیادی سچائی یا حقیقت اندر کی دنیا میں، جبکہ ثانوی حقیقت باہری دنیا میں ہے۔ ایک اور بات کہ خود سے جب یہ سوال کریں تو ان کے جوابات فوراً نہ ڈھونڈیں، اپنی توجہ کو اندر کی دنیا کی طرف لے جائیں، اپنے اندر کی دنیا کو دیکھیں، کس قسم کے خیالات ہیں، کس قسم کی سوچیں ہیں جو آپ کا دماغ پیدا کر رہا ہے، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اپنے بدن پر توجہ دیں، کیا جسم میں کسی قسم کا تناؤ، کوئی ٹینشن ہے؟ اگر محسوس ہو کہ جسم میں کسی بھی حصے میں معمولی سی صحیح مگر بے چینی ہے جبکہ پس منظر ساکت ہے، تو خود کے سامنے یہ سوال رکھیں کہ موجودہ لمحے سے فرار، مزاحمت اور بچنے کے کون سے طریقے آپ میں اس وقت ایکٹیو ہیں، جو زندگی سے بچ رہے ہیں، جو زندگی سے فرار پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی ایسے طریقے ہیں کہ جن سے لوگ انکانشیسلی، لاشعوری طور پر لمحے موجود کو ریزسٹ کرتے ہیں، اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ ان مشقوں کی مدد سے آپ کے مشاہدہ نفس کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور باطنی حالت کی نگرانی کی صلاحیت تیز ہو جائے گی۔ افسردگی، سیڈنس سے آزادی کی مشق۔ جو کچھ بھی آپ اس وقت کر رہے ہیں، کیا اس کو کرتے ہوئے کسی قسم کے پچھتاوے کا احساس آپ میں ہے؟ چاہے جاب یا کچھ بھی جو کرنے کا آپ نے وعدہ کر لیا ہے، مگر جسے کرتے ہوئے آپ کے اندر کوئی چیز ہے جو اس کو کرتے ہوئے پچھتاوے کا احساس پیدا کر رہی ہے۔ کیا آپ کسی ایسے شخص کے لیے دل میں کسی قسم کا غصہ لے کر جی رہے ہیں جو آپ کے بہت قریب ہے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس سے جسم جو انرجی خارج کرتا ہے وہ آپ کے لیے کتنی نقصان دہ اور خطرناک ہے؟ یہ حالت اتنی خطرناک ہے کہ یہ آپ کو ہی نہیں، آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کو ہی نہیں، پوری فضا اور سارے ماحول کو آلودہ کر رہی ہے۔ آپ اپنے اندر جھانکیں اور غور سے مشاہدہ کریں۔ کیا آپ کے بدن کے انرجی فیلڈ میں غصے اور پچھتاوے کی کوئی ہلکی سی بھی تہ موجود ہے؟ اگر ہے تو دونوں پہلوؤں یعنی دماغی اور جذباتی دونوں پہلوؤں سے اس کا مشاہدہ کریں۔ پہلے دماغ کو دیکھیں کہ آپ کا دماغ اس سچویشن کے ارد گرد کون سے تھاٹس، کون سی سوچیں بن رہا ہے۔ اس کے بعد ایموشنز پر دھیان لگائیں۔ ایموشنز کہ جو ان سوچوں کا جسم میں ہونے والا ریئیکشن ہے۔ ان ایموشنز کو، ان جذبات کو محسوس کریں، فیل کریں۔ کیا یہ آپ میں خوشگواری کا احساس پیدا کر رہے ہیں یا ناگواری تخلیق کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے اندر موجود ایموشنز کی یہ انرجی آپ نے خود چنی ہے؟ کیا آپ نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ آپ کے باڈی فیلڈ میں رہے؟ کیا آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ اس انرجی کو اندر رہنے دیں یا باہر خارج کر دیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہو سکتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہوں وہ تھکا دینے والا ہو اور بورنگ ہو۔ ممکن ہے کہ آپ کا قریبی بددیانت، اریٹیٹنگ یا انکانشیس زندگی گزارنے والا شخص ہو، مگر یہ سب غیر ضروری اور غیر متعلقہ معلومات ہیں۔ جس بھی سچویشن میں آپ ہیں، جس بھی اس کا جواز آپ تراش سکتے ہیں یا نہیں، اس بات سے قطعاً بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت بس ایک ہے اور وہ یہ کہ جو ہے آپ اس کے خلاف ریزسٹ کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، جس سے منفی انرجی باڈی کے انرجی فیلڈ میں شامل ہو رہی ہے۔ آپ موجودہ لمحے کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں۔ آپ ظاہر اور باطن میں کشمکش تخلیق کر رہے ہیں جس سے ناگواری اور تصادم پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی یہ ناگواری، یہ ظاہر و باہر کا تصادم
نہ صرف آپ کی باطنی دنیا کو اور ارد گرد موجود لوگوں کو بلکہ اس مجموعی انسانی نفسیات کو بھی آلودہ کر رہی ہے جس کا آپ ناگزیر حصہ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ماحول کی آلودگی اور زمین کو آلودہ کرنے کی ہماری جو یہ موجودہ روش ہے، یہ اصل میں اسی اندرونی نفسیاتی آلودگی کا باہری دنیا میں ظہور ہے، کیونکہ دنیا کے کروڑوں لوگ ہیں جو اپنی باطنی دنیا کی ذمہ داری لینے پر تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ان میں سے کوئی مسئلہ ہے، ملازمت ناپسندیدہ ہے، اسائنمنٹ بوجھل یا پچھتاوے کا احساس پیدا کر رہی ہے، یا کوئی ایسا تعلق ہے جو آپ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے حوالے سے دل میں کوئی رنجش گھر کر چکی ہے، تو اس کا پہلا حل یہ ہے کہ ملازمت چھوڑ دیں، اسائنمنٹ چھوڑ دیں، اس تعلق کو توڑ دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ متعلقہ شخص سے بات کریں، جیسے فرض کریں جاب میں مسائل ہیں تو باس سے بات کریں، جس کی اسائنمنٹ پہ کام کر رہے ہیں اس سے بات کریں، جس قریبی تعلق کی وجہ سے پریشان ہیں اس شخص سے بات کریں، اور جو بھی محسوس کر رہے ہیں اس کا کھل کر اظہار کریں۔ تیسرا حل اس سچویشن کا یہ ہے کہ منفی انرجی کو جسم کے انرجی فیلڈ سے نکال دیں، وہ منفی انرجی جو آپ کے دماغ نے اس سچویشن کے ارد گرد تخلیق کر رکھی ہے، کیونکہ بہرحال یہی منفی انرجی آپ کو کوئی بھی نفع نہیں دے رہی ہے۔ ہاں، یہ آپ کے جھوٹے احساس ذات کو ضرور تقویت دے رہی ہے۔ یاد رکھیں، یہ جان لینا بہت اہم ہے کہ منفیت، نیگیٹیوٹی بیکار ہے اور آپ کو کسی بھی قسم کا نفع نہیں دے سکتی۔ یاد رکھیں، نیگیٹیوٹی کسی بھی سچویشن کو ڈیل کرنے کا سب سے غیر مؤثر طریقہ ہے، کیونکہ اکثر کیسز میں یہ نیگیٹیوٹی بس آپ کو الجھائے رکھتی ہے اور کسی بھی قسم کی حقیقی تبدیلی کی راہ کو مسدود کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی کام جو اس منفی انرجی کو ہمراہ لے کر کیا گیا ہو وہ آپ کے باطن کو آلودہ کرے گا، اور یہ آلودگی مزید پین پیدا کرے گی، مزید ناگواری اس سے تخلیق ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم پہلو اس ساری سچویشن کا یہ ہے کہ ہر منفی اندرونی حالت چھوت جیسی ہوتی ہے۔ ناگواری، انہیپینس متعدی سے متعدی ترین مرض سے بھی کہیں زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ بذریعہ قانون ارتعاش، لا آف ریزرونس، آپ کی یہی منفیت دوسروں میں بھی آپ کے لیے منفیت، نیگیٹیوٹی کو جگاتی اور انرجی فراہم کرتی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ آپ کے سامنے یا ارد گرد موجود لوگ اس مرض سے محفوظ، امیون ہوں، یعنی شعور کی انتہائی بیدار حالت کے حامی ہوں۔ خود سے پوچھیں کہ کیا آپ دنیا کو آلودہ کر رہے ہیں یا دنیا کو آلودگی سے پاک کرنے کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اپنے باطن کے تنے تنہا ذمہ دار آپ خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ نہ ہو سکتا ہے بالکل اسی طرح اس زمین کی جو بھی حالت ہے اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، کیونکہ جو اندر ہوگا وہی تو باہر ظاہر ہوگا۔ اگر آپ کے ارد گرد تشدد ہے، خوف ہے، کرپشن ہے، تو اندر کی دنیا سے ملیں، اندر سے رابطہ کریں، اس کی بنیادیں وہیں پر ہیں۔ اگر انسان اندر کی دنیا کو آلودگی سے پاک کر گئے تو وہ باہری دنیا کی آلودگی کو بھی پیدا کرنے سے خود بخود باز آ جائیں گے۔ سوال: نیگیٹیوٹی کو کیسے ترک کریں؟ سمپلی اسے ترک کر کے آپ اپنے ہاتھ میں جلتا کوئلہ اٹھا لیتے ہیں، اسے کیسے پھینکتے ہیں؟ طاقت سے زیادہ اور اضافی سامان سر پر اٹھا لیں، اسے کیسے پھینکتے ہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے نا کہ کوئلے کی حدت آپ برداشت نہیں کر سکتے، استطاعت سے زیادہ بوجھ سر پر نہیں لاد سکتے، تو آپ اسے بنا کوئی سوال کیے پھینک دیتے ہیں۔ گہری لاشعوریت جیسے دکھ بدن یا دوسرے گہرے دکھ جیسے کسی پیارے کی موت کا دکھ کا سامنا کرنے کا طریقہ ایکسیپٹنس ہے۔ شعوری حالت میں ہوں، لمحے موجود میں زندہ ہوں تو ایکسیپٹنس آسان ہوتی ہے۔ حاضر باشی کے نور اور مسلسل فوکس توجہ کی رہبری میں صورتحال کو قبول کر کے اس منفی کو
مثبت میں بدلا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف جہاں تک بات ہے معمولی لاشعوریت کی، تو جو ہی آپ جان جائیں کہ یہ چیز آپ کو نہیں چاہیے، اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، تو اسے فوراً چھوڑ دیں۔ ایک بار جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے پاس چوائس ہے اور آپ محض مشروط، کنڈیشنڈ، غیر ارادی افعال کا مجموعہ نہیں ہیں، جو ہی آپ کو یہ صلاحیت حاصل ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاور آف ناؤ تک رسائی پا چکے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ آپ دریا کی لہروں میں بہہ رہے وہ تنکے ہیں جسے لہریں جہاں چاہیں وہاں لے جائیں۔ ہاں، لمحہ موجود کی طاقت آپ کے پاس ہے تو ہر چوائس بھی آپ کے پاس ہے۔ سوال: آپ کچھ جذبات کو منفی، کچھ کو مثبت کہہ رہے ہیں، کیا یہ خیر اور شر کی مینٹل پولیرٹی نہیں ہے جس کے خلاف آپ پہلے دلائل دے چکے ہیں؟ نہیں، سنویت یا پولیرٹی اس پہلی سٹیج پر تخلیق ہوتی ہے جب آپ کے دماغ نے لمحے موجود کو جج کرتے ہوئے اس لمحے کو برا یا شر قرار دیا تھا، کیونکہ اسی ججمنٹ نے منفی جذبے کو تخلیق کیا تھا۔ سوال: لیکن اگر آپ کچھ جذبات کو منفی کہہ رہے ہیں تو کیا دراصل آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہیں نہیں ہونا چاہیے؟ ان جذبات کا ہونا اچھی بات نہیں۔ میری سمجھ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی احساس ابھرے اسے ابھرنے کا موقع دینا چاہیے، نہ کہ اسے اچھا یا برا کہہ کر جج کرنا چاہیے، یا یہ کہیں کہ ان جذبات کو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پچھتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، غصہ ہیں تو ٹھیک ہیں، چڑے ہوئے ہیں، تند مزاج ہیں، یا جو بھی ہے سب ٹھیک ہے۔ بصورت دیگر تو ہم جذبات دبائیں گے، کشمکش کا شکار ہوں گے یا ان کا انکار کرتے رہیں گے۔ ہر چیز جیسی وہ ہے ٹھیک ہے۔ بالکل۔ ایک بار جب مائنڈ پیٹرن، کوئی جذبہ یا رد عمل سامنے آ گیا، اسے قبول کر لیں۔ آپ شعور کی اس سطح پر نہ تھے کہ اس معاملے میں حق انتخاب رکھتے۔ یہ ججمنٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ دس از اے فیکٹ۔ لیکن اگر آپ کے پاس چوائس ہے یا یہ احساس ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے، تو اس صورت میں آپ کیا چنیں گے؟ دکھ یا مسرت؟ آسانی یا مشکل؟ سکون یا کشمکش؟ کیا آپ کسی ایسی سوچ یا احساس کو چنیں گے جو آپ کو آپ کی حقیقی حالت، خوشی اور شادمانی کی حالت سے کاٹ دے، جو آپ کو اندر کی دنیا سے، بینگ کی مسرت سے لا تعلق کر دے؟ ایسی سوچ یا ایسا احساس، اسے میں نیگیٹو کا نام دیتا ہوں، جس کے لیے عام اور سادہ زبان میں لفظ بیڈ، برا یا شر استعمال ہوتا ہے۔ میں یہ اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ سادہ سی واقعاتی بدی، فیکچول بیڈ ہے، بالکل ویسے جیسے معدے میں تکلیف کا احساس ہونا۔ مجھے آپ بتائیں کہ آخر یہ کیسے ہو گیا کہ انسانوں نے صرف 20ویں صدی میں 10 کروڑ اپنے جیسے انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا؟ کیوں ایسا ہوا کہ انسان جو ایک دوسرے کو دکھ، تکلیفیں، اذیتیں، کرب دے رہے ہیں، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا؟ اور اس ذہنی، جذباتی اور جسمانی تشدد، ٹارچر، دکھ اور ظلم کو کیا کہیں گے جو روزانہ کی بنیاد پر انسان صرف ایک دوسرے کو ہی نہیں بلکہ زمین پر زندگی کی ہر شکل پر کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنی باطنی نیچرل سٹیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، ان ٹچ ہیں، زندگی کی باطنی مسرت سے منسلک ہیں؟ آف کورس ناٹ۔ صرف وہ لوگ جو گہری منفی حالت میں ہیں، جو دراصل بہت برا محسوس کرتے ہیں، وہی ایسی دنیا تخلیق کر سکتے ہیں، وہی ایسی حقیقت تخلیق کر سکتے ہیں، اور وہی اس کا یوں اظہار کر سکتے ہیں، وہی اپنی فیلنگز کو ایسے دکھاتے ہیں۔ اور اب گہری منفیت کا شکار یہی لوگ اس نیچر، اس زمین کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ نیچر، وہ زمین جس نے ان کی زندگی کو آج تک قائم رکھے رہا ہے۔ یہ سب ناقابل یقین سہی، مگر آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ سب سچ نہیں ہے؟ یقین مانے انسان خطرناک دیوانگی کا شکار ہے، ایک انتہائی میڈنس اور انتہائی بیمار جاندار سپیشی بن چکا ہے۔
یہ ججمنٹ نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ واقعاتی حقیقت ہے. دس از اے فیکچوئل ٹروتھ. اور یہ بھی واقعاتی سچ ہے کہ اسی پاگل پن کی تہ میں ہوش اور خرد مندی سے لبریز زندگی کی ندی بھی بہہ رہی ہے. دکھوں کی دوا اور نجات کی راہ بھی موجود ہے، ابھی اور یہیں، ہیئر اینڈ ناؤ. چلے اب واپس آتے ہیں اس خاص نقطے پر جو آپ نے اپنے سوال میں اٹھایا ہے. یہ بات بالکل سچ ہے کہ جب آپ پچھتاوے، بد مزاجی، غصے وغیرہ کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اب اندھا دھند ان بد عادتوں پر عمل کرنے پر مجبور نہیں رہتے، اور بہت کم امکان بچتا ہے کہ آپ دوسروں پر یہ بد عادتیں تھوپیں گے. لیکن مجھے شک ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ خود کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ اور نہیں ہے. جب آپ کچھ دیر کے لیے قبول کرنے کی مشق کر لیتے ہیں، جیسے آپ نے کہا، تو ایک مقام آتا ہے کہ آپ کو اگلی سٹیج پر جانا ہوتا ہے. وہ سٹیج کہ جہاں یہ منفی جذبات مزید تخلیق ہی نہ ہوں. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ غصہ ہے، موڈی ہیں، نفرت ہے، چڑچڑاپن ہے، اور آپ اسے قبول کر رہے ہیں اور بس اس کا اظہار کر رہے ہیں. ایکسیپٹنس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس اگلی سٹیج پر نہیں جاتے جہاں انہیپینس، اینگر، موڈی ہونا، متنفر ہونا، چڑچڑا ہونا، اداس ہونا تخلیق ہی نہ ہو، تو آپ کی یہ ایکسیپٹنس، یہ قبولیت بھی محض ایک ذہنی لیبل ہے جو آپ کی انا کو موقع دیتی ہے کہ وہ افسردگی، اداسی، نفرتوں، غصے سے چمٹی رہے اور اس کے احساس بیگانگی، سینس آف ایلینیشن کو تقویت دیتی رہے. دوسرے لوگوں سے بیگانگی، ارد گرد سے بیگانگی، موجود سے بیگانگی، اس پل سے بیگانگی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیگانگی کی، ایلینیشن کی ایک ہی بنیاد ہے: مائنڈ سے اخذ شدہ احساس سے شناخت. حقیقی ایکسیپٹنس، قبولیت، فی الفور غسیلی، نفرت انگیز، اداس فیلنگز کو بدل دے گی. اب اگر آپ کی بات کو لیں اور اگر آپ گہری سطح پر حقیقت میں جانتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے کہا، اور جو یقیناً سچ بھی ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ میں کوئی منفی احساس، نیگیٹو فیلنگ ہونے کا کوئی سوال بھی رہ جاتا ہے؟ کسی قسم کی ججمنٹ، مزاحمت ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو ہے ایزنس، اس کی ایکسیپٹنس کا سب اوکے ہے بھی ایک آئیڈیا ہے جو آپ کے دماغ میں ہے، مگر گہری سطح پر آپ کو اس پر یقین ہرگز نہیں ہے. یعنی ریزسٹنس اور لمحے موجود سے فرار کے پرانے پیٹرن اب بھی آپ میں موجود ہیں اور اپنی جگہ قائم ہیں. انہی کی وجہ سے آپ بیڈ فیل کرتے ہیں. سوال تو اس میں بھی کیا خرابی ہے؟ کیا آپ اپنے انکانشیس رہنے کے حق کا دفاع کر رہے ہیں؟ دکھی رہنے کا حق مانگ رہے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو ڈونٹ وری، کوئی شخص یہ حق آپ سے نہیں چھین رہا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ غذا ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے، کیا پھر بھی آپ وہ غذا کھاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کرتے رہیں گے کہ بیماری از اوکے؟ سوال: کیا معمولی لاشعوریت کی کچھ اور مثالیں آپ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ ہر وقت شکوہ کرنا ہے، اگر ہمہ دم گلے کرتے رہتے ہیں، کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں، جس سچویشن میں ہیں اس کی شکایت کرتے رہتے ہیں، ارد گرد کی شکایت، دوسروں کے ایکشن، دوسروں کے بولے گئے فکروں کی شکایت، حتیٰ کہ موسم کی، گرمی سردی کی شکایت، چاہے یہ شکایت خود کو بول کر کی جا رہی ہو یا دماغ میں ہی آپ اس کو دہرا رہے ہوں، تو آپ معمولی لاشعوریت کی پرفیکٹ مثال ہیں. کمپلیننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اسے قبول نہیں کر رہے، ایزنس کے خلاف ریزسٹ کر رہے ہیں. شکوہ گناہ ہونے کا یہ احساس انکانشیس احساس ہے اور یہ ہمیشہ منفی چارج کا حامل ہوتا ہے. شکایت کرنے کا مطلب بس اتنا ہے کہ آپ خود کو مظلوم، وکٹم کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اگر آپ اس شکایت کا اظہار کر دیتے ہیں تو آپ طاقت میں ہیں اور کانشیس ایکٹیو ہے. اس لیے کوئی بھی سچویشن ہو جس پر گلہ ہے، شکایت ہے، کمپلین ہے، اگر وہ آپ کے ایکشن سے بدل سکتی ہے تو عملی قدم اٹھائیں اور صورتحال کو بدل دیں.
اگر ضرورت ہو اور ممکن ہو تو بول دیں، اگر یہ دو کام نہیں کر سکتے تو سچویشن کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، اسے مکمل طور پر قبول کر لیں۔ ان 3 اقدامات کے علاوہ آپ جو بھی کچھ کریں گے وہ سیدھی سادی دیوانگی ہے، میڈنس ہے، پاگل پن ہے۔ معمولی لاشعوریت کے حوالے سے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ ہمیشہ لمحہ موجود کے انکار سے جڑی ہوتی ہے۔ لمحہ موجود یعنی کہ یہی، یعنی کہ جو ہے، یعنی کہ یہ پل۔ کیا آپ ہیئر اینڈ ناؤ کے خلاف ریزسٹ کر رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ کبھی بھی یہاں نہیں ہوتے، کہیں اور ہوتے ہیں۔ ان کا یہاں کبھی ان کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ سیلف آبزرویشن کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تو نہیں۔ جہاں کہیں تم ہو کلی طور پر وہیں رہو۔ اگر لمحہ موجود اور سامنے موجود صورتحال ناقابل برداشت ہے، دکھ پیدا کر رہی ہے، تو آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں۔ خود کو سچویشن سے الگ کر لیں، سچویشن کو تبدیل کر سکتے ہیں اسے تبدیل کر دیں، یا پھر اسے کلی طور پر قبول کر لیں۔ اگر زندگی کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک چیز، کوئی ایک آپشن ہی آپ کو چننا ہوگا، اور یہ بتا دوں کہ یہ انتخاب آپ کو لمحہ موجود میں ہی کرنا ہوگا۔ اب اگر ان میں سے کوئی بھی آپشن آپ نے چنا تو اس کا جو بھی نتیجہ نکلے اس کو قبول کریں۔ کوئی بہانہ نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں، کوئی نفسیاتی آلودگی نہیں۔ یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ اپنی باطنی دنیا کو آلودگی سے پاک رکھو۔ اگر آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں، یعنی صورتحال کو اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا اسے بدلنے کے لیے ایکشن لیتے ہیں، تو سب سے پہلے نیگیٹیوٹی یعنی منفیت کو ترک کر دیں۔ یاد رکھیں وہ ایکشن جو بصیرت، شعور کے نور سے پھوٹیں وہ کہیں مؤثر ہوتے ہیں بنسبت ان ایکشنز کے جو منفیت سے ابھرتے ہیں۔ ایکشن عموماً نان ایکشن سے بہت بہتر ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت کے جب آپ طویل عرصے سے کسی ناخوشگوار صورتحال میں پھنسے ہوئے ہوں۔ فرض کریں آپ کا ایکشن غلط ثابت ہوتا ہے تو بھی کم سے کم آپ اس سے کچھ سیکھ تو سکیں گے، اور اگر کوئی ایکشن آپ کو سکھا جاتا ہے، کوئی سبق دے جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ غلط ایکشن کوئی غلطی شمار نہیں ہوگا۔ بصورت دیگر اگر آپ کسی صورتحال میں پھنسے ہی رہیں گے تو یو ول لرن نتھنگ۔ خود سے سوال کریں، کیا چیز ہے جو آپ کو ایکشن سے روک رہی ہے؟ کیا وہ خوف ہے جو آپ کو کوئی قدم نہیں اٹھانے دے رہا ہے؟ اگر خوف ہے تو اس کو پہلے تو تسلیم کرو، اس کو پہچانو، غور سے اس کا مشاہدہ کرو، اپنی بھرپور توجہ اور فوکس اس سے دو، کلی طور پر اس کے ساتھ موجود رہو۔ جب آپ یہ کرو گے تو اس سے آپ کی سوچوں اور خوف کے درمیان موجود لنک ٹوٹ جائے گا۔ اپنے خوف کو دماغ تک پہنچنے کا موقع دو، نہ اجازت۔ لمحہ موجود کی طاقت کو استعمال کرو، کیونکہ خوف کبھی بھی لمحہ موجود کی طاقت کا سامنا نہیں کر سکتا۔ لیکن بالفرض اگر صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت اور یہیں ہیئر اینڈ ناؤ اس سچویشن کو بدلنے کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور خود کو اس سچویشن سے الگ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ہر قسم کی اندرونی مزاحمت کو، انر ریزسٹنس کو ترک کر دیں، ازنس کو قبول کر لیں، اس پل کو قبول کر لیں۔ جو بھی صورتحال ہے اس کو مکمل طور پر پورے دل کے ساتھ قبول کر لیں۔ یاد رکھیں جھوٹے، فالس اور ناخوش سیلف کو قابل رحم حالتوں، پچھتاووں، خود ترہمی سے محبت ہوتی ہے، لیکن جو ہی آپ مزاحمت ترک کر دیتے ہیں، بد سے بدترین سچویشن کو بھی مکمل طور پر قبول کر لیتے ہیں، اس وقت فالس سیلف کسی بھی صورت میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ اسی کو سرنڈر کہتے ہیں، ترک مزاحمت۔ یاد رکھیں سرنڈر کمزور نہیں ہے، یہ ویکنس نہیں ہے، یہ ایک عظیم طاقت ہے۔ روحانی طاقتوں کا حامل صوفی وہی ہو سکتا ہے جس میں یہ طاقت ہو، جس میں سرنڈر کرنے کا حوصلہ ہو، جو ترک مزاحمت کے فن کا آشنا ہو۔ جب آپ سرنڈر کرتے ہیں،
مزاحمت کو ترک کر دیتے ہیں تو آپ باطنی طور پر داخلی سطح پر سچویشن سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب سچویشن باہر ہے، آپ اندر ہیں۔ یہ حقیقت آپ پر اس وقت ہی کھلے گی کہ آپ کی طرف سے کوئی کوشش نہیں بھی ہوئی، مگر پھر بھی سچویشن بدل گئی ہے۔ اور چاہے سچویشن آپ کے مطابق نہ بھی بدلے، ہر دو صورتوں میں آپ آزاد ہیں۔ یو آر فری۔ کیا اس وقت کچھ ایسا ہے جو آپ کو کرنا چاہیے اور آپ نہیں کر رہے؟ تو اٹھیے اور وہ کریے، ابھی اور ناؤ۔ بصورت دیگر اپنی عدم سرگرمی، ان ایکٹیویٹی، غیر فعالیت، لمحہ موجود کی مفعولیت، پیسیویٹی، یا اگر سستی، لیزینس بھی آپ کی چوائس ہے تو اپنی اس چوائس کے ساتھ مکمل طور پر رہیں، اس کا لطف لیں، مکمل طور پر اس میں حاضر باش رہیں، جتنے لیزی ہو سکتے ہیں ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ ان ایکٹیویٹی، اپنی لیزینس میں بھی شعوری طور پر گہرے اتر جائیں تو بہت جلد اس سے باہر آ جائیں گے، اور نہ بھی آئیں تو باہر صورت کوئی اندرونی کشمکش نہیں ہوگی، کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، کوئی منفیت نہیں ہوگی، کیونکہ اب یہی آپ کی کانشیس چوائس ہے اور آپ اس کے ساتھ ہیں۔ کیا آپ سٹریسڈ ہیں؟ کیا آپ تناؤ کا شکار ہیں؟ کیا آپ مستقبل تک پہنچنے کے عمل میں اتنے مصروف ہیں کہ لمحہ موجود محض آپ کے لیے سیڑھی رہ گیا ہے، ایک ذریعہ رہ گیا ہے کہ جس کے ذریعے مستقبل تک پہنچنا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سٹریس اصل میں کیا ہے۔ سٹریس یہ ہے کہ آپ موجودہ لمحے میں ہوں تو یہاں، مگر خواہش وہاں پہنچنے کی ہو، یعنی جسمانی طور پر تو آپ یہاں ہیں مگر ذہنی طور پر کہیں اور موجود ہیں، زمانی طور پر تو آپ یہاں ہیں مگر خواہش وہاں کی۔ اسے کہتے ہیں انتشار، وہ انتشار جو آپ کے باطن کو، آپ کی اندرونی ہم آہنگی کو تار تار کر دیتا ہے۔ ایسا انتشار تخلیق کرنا اور پھر اس کے ساتھ زندہ رہنا دیوانگی ہے، پاگل پن۔ اب اگر کہیں کہ ہر کوئی ایسا ہی کر رہا ہے تو یہ دیوانگی سیانگی میں نہیں بدل جاتی، یہ انسینٹی سینٹی نہیں ہو جاتی، اور یہ پاگل پن سیانہ پن نہیں ہو جاتا۔ اگر ضرورت ہے تو تیز تیز چل لیں، زیادہ کام کر لیں، بے شک دوڑ لیں، مگر اس کے لیے موجودہ لمحے سے فرار کیوں؟ خود کو مستقبل میں پروجیکٹ کیوں کرنا؟ چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں کلی طور پر بھرپور انداز میں کریں۔ یہ کرتے ہوئے توانائی کے بہاؤ کی مسرت کو محسوس کریں، اسے جئیں، لمحہ موجود کہ جو ہمیشہ ہائی انرجی کا لمحہ ہوتا ہے، اس کی ہائی انرجی کا مزہ لیں۔ یہی تو ہے زندگی کا مزہ، یہی لمحہ موجود ہی تو وہ لمحہ ہے جو زندگی کے چارج سے چارجڈ ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو سٹریس سے آپ کا ناطہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا، آپ کا اندرونی انتشار فنا ہو گیا، آپ بنا کسی ذہنی تناؤ انزائٹی کے چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور اس سب سے لطف لے رہے ہیں۔ یہ چاہیں تو یہ سب ایکٹیویٹی چھوڑ کر کسی پارک کے پرسکون گوشے میں پڑی بینچ پر بیٹھ جائیں، لیکن جب یہ بھی کریں تو واچ یور مائنڈ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تو پارک کے پرسکون بینچ پر بیٹھے ہوں اور ذہن کہیں ہو، تمہیں اس وقت کام پر ہونا چاہیے، تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ آبزرو دا مائنڈ۔ اگر دماغ یہ کر رہا ہے تو آپ کچھ بھی نہ کریں، بس اس پر ہنس دیں۔ کیا آپ کا دن ماضی کے بارے میں سوچتے گزرتا ہے؟ ماضی چاہے خوشگوار یا ناگوار، کیا ماضی میں جو آپ نے کامیابیاں سمیٹی، جو ایڈونچر کیے، وہ تجربے جو ماضی میں ہوئے، ان کے بارے میں سوچتے اور باتیں کرتے ہیں؟ یہ وکٹم سٹوریز میں پھنسے ہیں، ماضی کے ناگوار حادثوں کے اثرات میں پھنسے ہیں۔ زندگی میں کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا یا آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کیا اس میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کا تھاٹ پروسیس، آپ کی سوچیں کسی احساس گناہ، کسی احساس تکبر، کسی پچھتاوے، کسی غصے، کسی تلخی، سیلف پٹی، خود ترحمی کو تخلیق کر رہی ہیں؟ تو آپ نہ صرف یہ کہ برخود غلط احساس ذات، فالس سینس آف سیلف کو تقویت دے رہے ہیں،
बल्कि अपनी नफ्सियात में माजी के ज़ख़ीरे को जमा करके जिस्म के एजिंग प्रोसेस को, उम्र गुजरने के अमल को भी तेज़ कर रहे हैं। इस बात की तस्दीक चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द मौजूद उन लोगों को बगौर देखें जिनमें माजी से चिमटे रहने का रुझान ज़्यादा है। माजी के हर लम्हे को माजी के मज़ार में दफन करते जाएं। आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। माजी की इस मेमोरी से सिर्फ तभी मदद लें जब लम्हे मौजूद के लिए इसकी ज़रूरत हो। इस लम्हे की बेतहाशा तवानाई और फुलनेस ऑफ बीइंग को महसूस करें। अपनी प्रेजेंस, हजूरी को महसूस करें। क्या आप परेशान हैं, फिक्रों में गुम हैं? क्या आपके पास बहुत से व्हाट इफ्स हैं, यानी अगर यूं होता, अगर वो होता? तो आप अपने दिमाग के साथ आइडेंटिफाइड हैं। वो दिमाग जो खुद को मुस्तकबिल की किसी सिचुएशन में प्रोजेक्ट कर रहा है और खौफ को तख्लीक कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि ऐसी किसी भी सिचुएशन से निमटने का कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन हकीकत में, रियलिटी में वजूद ही नहीं रखती, क्योंकि ये महज एक जहनी भूत है। सेहत और ज़िंदगी को खोखला करने वाली इस दीवानगी को आप छोड़ सकते हैं, और इसका सादा सा एक तरीका है, एक्नॉलेज द प्रेजेंट मूवमेंट। इस पल को माने, लम्हे मौजूद को तस्लीम करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, जिस्म के अंदर आ जा रही हवा को महसूस करें, अपने बदन के बातनी एनर्जी फील्ड को महसूस करें। हकीकी तरीन ज़िंदगी में आपको जिस एक चीज़ से निमटना है, जिस एक चीज़ का सामना करना है, वो है ये लम्हा, ना कि कोई ख्याल, इमेजिनरी लम्हा के जो बस आपकी जहनी प्रोजेक्शन है। खुद से एक सवाल पूछें, ठीक इस लम्हे में, ठीक इस मौजूदा पल में आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक इसी लम्हे में, ना कि आने वाले साल या आने वाले पल या आने वाले 5 मिनट में। What is wrong with this movement? आप इस पल में, इस लम्हे मौजूद में किसी भी प्रॉब्लम को हमेशा हल कर सकते हैं, लेकिन आप मुस्तकबिल में मौजूद किसी लम्हे के, किसी मसले के साथ कभी डील नहीं कर सकते। ना ही ये करने की आपको ज़रूरत है। मुस्तकबिल में अगर ऐसा कोई लम्हा आता है तो उसका हल, उसकी ताकत, उसके लिए रिसोर्सेज, वसाइल, उसके लिए दुरुस्त एक्शन उस वक्त आपके लिए दस्तयाब होगा जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे। मगर ये उसी वक्त होगा जब आप उस लम्हे तक पहुँचेंगे, न इससे पहले न इसके बाद। मैं एक दिन ये हासिल करके रहूँगा। क्या आपके गोल्स, आपके अहदाफ आपकी तवज्जो का बड़ा हिस्सा चूस रहे हैं और उन्होंने आप पर इतना गलबा पा लिया है कि आप लम्हे मौजूद को महज ज़रिया समझने लगे हैं, सीढ़ी समझने लगे हैं, एक सीढ़ी जो आपको आपके गोल तक पहुंचा सकती है? क्या अहदाफ को पाने का खप्त ऐसा मोज़ोर है कि जो कुछ भी आप इस वक्त कर रहे हैं उससे आपको मुसर्रत नहीं मिल रही, उसे आप इंजॉय नहीं कर रहे? क्या आप मुंतज़िर हैं कि मैं तब अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करूँगा जब ये हो जाएगा, जब वो हो जाएगा? अगर ये आपका माइंड पैटर्न है तो आप चाहे कोई भी गोल अचीव कर लें, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी कामयाबी आप पा लें, आपकी ज़िंदगी में कभी भी वो पल नहीं आएगा जब लम्हे मौजूद आपके लिए काफ़ी होगा, पुरमुसर्रत होगा। आप हमेशा मुस्तकबिल में ज़्यादा खुशी को पाने का ख्याल लेकर ही जिएंगे। इत्मीनान से महरूम ज़िंदगी गुजारना है तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है। क्या आपको इससे इत्तफाक नहीं? क्या आप हैबिचुअल वेटर, आदती मुंतज़िर हैं, वो शख्स के जो हमेशा किसी चीज़ का वेट कर रहा होता है? अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा है जो आप इंतज़ार पर खर्च करते हैं? पोस्ट ऑफिस के बाहर कतार का इंतज़ार, ट्रैफिक जैम में इंतज़ार, किसी के पहुंचने का इंतज़ार, काम के ख़त्म होने का इंतज़ार। इन्हें मैं स्मॉल स्केल वेटिंग, छोटे दर्जे के इंतज़ार कहता हूँ। लार्ज स्केल वेटिंग्स, बड़े पैमाने के इंतज़ार ये हैं: अगली छुट्टियों का इंतज़ार, बेहतर जॉब का इंतज़ार, बच्चों के बड़े होने का इंतज़ार, अच्छे और बेहतर मर्द या मर्द के लिए औरत को मिलने का इंतज़ार, कामयाबी का इंतज़ार, दौलत को पाने का इंतज़ार,
اہم ہونے کا انتظار، مشہور ہونے کا انتظار، حتیٰ کہ صوفی ہو جانے کا، بیداری کا، انلائٹنمنٹ کا انتظار۔ لوگوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو پوری زندگی اس انتظار میں بتا دیتے ہیں کہ اب آپ جینا شروع کریں گے۔ اس بات کو سمجھیں کہ انتظار ایک ذہنی حالت ہے، ایک مینٹل سٹیٹ، جس میں بنیادی طور پر آپ مستقبل کو چاہ رہے ہیں۔ آپ کو پریزنٹ چاہیے ہی نہیں، آپ کو وہ چاہیے ہی نہیں جو آپ کو حاصل ہے، اور آپ کو وہ چاہیے جو آپ کو حاصل نہیں ہے۔ ہر قسم کے انتظار میں آپ لاشعوری طور پر ایک کانفلکٹ کو، ایک تصادم کو، ایک تنازع کو جنم دیتے ہیں۔ تصادم، متصورہ مستقبل اور موجودہ لمحے کے درمیان، وہ لمحہ موجود جو آپ کو چاہیے ہی نہیں، یہ وہ تصادم ہے، یہ وہ کنفلکٹ ہے جو آپ کے اس پل کو، جو آپ کے لمحے موجود کو مجروح کر دیتا ہے، اور جس کا حتمی نتیجہ ہے کم تر معیار کی زندگی۔ اپنی لائف سچویشنز کو بہتر بنانے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے میں بذات خود کوئی خرابی نہیں ہے۔ آپ اپنی لائف سچویشن کو امپروو کر سکتے ہیں، مگر اس سے آپ زندگی کو امپروو نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جانیے کہ بنیادی چیز زندگی ہے۔ زندگی آپ کا بینگ کی گہری سطح پر ہونے کا نام ہے۔ اس کو کامل، اس کو بھرپور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے ہی کامل ہے، پہلے ہی بھرپور ہے، پہلے ہی مکمل ہے۔ آپ کی لائف سچویشنز آپ کے ارد گرد، آپ کے تجربات سے جڑی ہیں۔ کوئی خرابی نہیں اس میں کہ گول سیٹ کریں، چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ خرابی بس ایک ہے کہ اسے احساس زندگی کا، بینگ کا متبادل سمجھ لیا جائے۔ بینگ اور احساس زندگی تک رسائی صرف ایک مقام پر ہے، اور وہ ایک مقام ہے لمحہ موجود۔ اگر آپ لمحہ موجود سے آگاہ نہیں اور مستقبل کی تعمیر میں ہمہ دم جتے ہیں، تو آپ کی مثال اس انجینئر جیسی ہے جس نے بنیادوں پر تو کوئی توجہ نہیں دی، مگر جو زمین کے اوپر شاندار عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی مثال کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ لوگوں کی ایک بڑی اکثریت ہے جو خوشحالی، پراسپیرٹی کا انتظار کر رہی ہے، مگر یہ خوشحالی مستقبل سے وابستہ ہی نہیں ہے، یہ فیوچر میں نہیں آئے گی۔ حقیقی پراسپیرٹی، خوشحالی اس پل میں، لمحہ موجود میں آپ کی ریالٹی، آپ کی حقیقت، آپ جہاں ہیں، آپ جو ہیں، جو آپ ٹھیک اس پل میں کر رہے ہیں، اس کو عزت دینے کا نام ہے، اس کو قبول کرنے کا نام ہے، کلی طور پر اس کو ماننا جو آپ کو حاصل ہے، اس پر شکر گزاری، بینگ کے لیے تشکر، ہونے کے لیے شکر گزار، موجودہ لمحے کے شکر گزار، اور لمحے موجود میں احساس زندگی سے لبریز ہونا، یہ ہے حقیقی خوشحالی۔ خوشحالی مستقبل میں ہونے والا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ لمحہ موجود آپ کا ہے تو خوشحالی ہزار رنگ میں آپ کو ملے گی۔ اگر آپ کو جو کچھ حاصل ہے اس پر آپ مطمئن نہیں ہیں، حتیٰ کہ اپنی کمیوں پر، اپنی غربت پر فرسٹریٹڈ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو دولت کمانے کی موٹیویشن مل جائے۔ لیکن اگر آپ نے کروڑوں بھی کما لیے، پھر بھی آپ کی باطنی دنیا میں قلت کا احساس کمی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ خلا پھر بھی رہے گا، اور اپنے اندر کی دنیا میں بھرپور زندگی کی قلت کا احساس موجود رہے گا۔ یہ ممکن ہے کہ آپ بہت سی وہ دلچسپ چیزیں، وہ تجربات کر لیں جن کو دولت خرید سکتی ہے، مگر یہ تجربات بھی آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن یہ جاتے ہوئے ہمیشہ آپ کو خالی کر کے جائیں گے۔ اور اگلی بار اگر آپ کو ان تجربات کی مسرت کو پانے کی ضرورت ہوگی تو جسمانی اور نفسیاتی تسکین کے لیے آپ کو اس سے کہیں زیادہ بڑے ایڈونچرز درکار ہوں گے، کہیں بڑی کامیابیاں ہوں گی تو آپ کو سکون ملے گا۔ لیکن تب جو بھی لذت ملے گی وہ ان تجربات کے مرہون منت ہوگی، اور جو ہی وہ تجربہ گزرے گا، آپ کے اندر کا خلا واپس سے منہ کھولے آپ کے سامنے کھڑا آپ کا منہ چڑھا رہا ہوگا۔ حقیقی خوشحالی ہے لمحہ موجود میں بھرپور زندگی کے احساس کو پا لینا۔ اس لیے ہمیشہ
منتظر رہنے کی دماغی حالت کو چھوڑنا ہوگا۔ جب آپ پر یہ انتظاری کیفیت حاوی ہونے لگے، فوراً اس سے بھاگیں اور لمحے موجود میں جا کر پناہ لیں۔ جسٹ بی اینڈ انجوائے بینگ۔ صرف ہونے کو محسوس کریں، ہونے کی اس لذت سے لطف کشید کریں۔ اگر آپ حاضر باش ہیں تو آپ کو کبھی بھی کسی چیز کے انتظار کی حالت میں رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگلی دفعہ اگر کوئی آپ سے کہے سوری کہ میں نے آپ سے انتظار کرایا، تو آپ نے جواب میں کہنا ہے کوئی بات نہیں، میں انتظار نہیں کر رہا تھا، میں یہاں کھڑا تھا enjoying in myself۔ مذکورہ بالا یہ چند وہ اسٹریٹجیز ہیں جو عادتی دماغ لاشعوریت کی حالت میں لمحے موجود کے انکار کے حوالے سے اختیار کرتا ہے۔ انکانشیس زندگی میں یہ وہ طریقے ہیں جو دماغ اپناتا ہے، اور یہ بہت آسانی سے نظر انداز ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ہماری نارمل زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہیں۔ یہ ہے دائمی عدم اطمینان کا ساکت پس منظر جو ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے۔ عارضی لذت ملتی ہے، آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، مگر یہ پس منظر ہمیشہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ لیکن جوں آپ اندرونی دماغی اور جذباتی حالت کی مانیٹرنگ میں ماہر ہوتے جائیں گے تو یہ جاننا آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا کہ کس وقت آپ مستقبل یا ماضی کے جال میں پھنسے تھے، مستقبل یا ماضی کے جو لاشعور ہے۔ یہی مانیٹرنگ آپ کو ٹائم کے خواب سے بیدار کر دے گی اور آپ فوراً لمحے موجود میں آ جائیں گے۔ لیکن محتاط رہیں، جھوٹا افسردہ سیلف جو مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن میں اپنی جڑیں رکھتا ہے، وہ ٹائم میں جیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ موجودہ لمحے میں اس کے لیے موت ہے، اس لیے یہ خطرہ محسوس کر لیتا ہے۔ یہ جو کر سکتا ہے کرے گا تاکہ آپ لمحے موجود میں نہ رہیں۔ یہ اپنی بھرپور کوشش کرے گا کہ آپ ٹائم کے جال میں جکڑے رہیں۔ آپ کے سفر حیات کا باطنی مقصد۔ سوال: جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی صداقت نظر آ رہی ہے، لیکن اب بھی میرا خیال یہی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے، ورنہ تو ہم کٹی پتنگ ہیں اور مقصد کا مطلب ہے مستقبل۔ کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے؟ اس حقیقت کو ہم لمحے موجود کی زندگی سے کیسے ہم آہنگ کریں گے؟ جب آپ کسی سفر پر نکلتے ہیں تو لازماً آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں جانا ہے، یا کم سے کم کس سمت میں جانا ہے، اس کی ڈائریکشن آپ کو معلوم ہو۔ لیکن ایک بات کو نہ بھولیں کہ حتمی نتیجے میں آپ کے سفر کی واحد حقیقت صرف ایک ہے، یہ قدم جو آپ اس لمحے میں اٹھانے والے ہیں۔ اس کائنات میں آپ کو فقط یہی ایک قدم میسر ہے۔ آپ کی زندگی کے سفر کا ایک ظاہری گول ہے اور ایک آپ کا باطنی سفر ہے۔ ظاہری مقاصد اپنے ہدف، اپنی منزل کو پانا ہے، جو کرنے نکلے ہیں اس کو مکمل کرنا ہے، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے حاصل کرنا ہے، جس کے لیے لازمی سی بات ہے کہ مستقبل کا اپنا ایک کردار ہے۔ لیکن اگر آپ کی منزل یا جو قدم آپ نے مستقبل میں اٹھانے ہیں وہ آپ کی ساری توجہ لے لیں گے، وہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہو جائیں گے بنسبت ان قدموں کے جو آپ اس وقت اٹھا رہے ہیں۔ اس صورت میں آپ ظاہری اور باہری سفر تو طے کر لیں گے، مگر آپ کے باطنی سفر کا مقصد مس ہو جائے گا۔ وہ باطنی سفر کہ جس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، بلکہ جس کا واسطہ اس بات سے ہے کہ آپ کیسے کریں گے۔ اسے آپ کے مستقبل سے کوئی غرض نہیں، لیکن موجودہ لمحے میں آپ کے شعور کی کوالٹی سے اسے غرض ہے۔ بیرونی سفر زمان و مکان کی افقی سمت، ہاریزنٹل ڈائمنشن سے تعلق رکھتا ہے۔ باطنی مقصد کا تعلق عمودی سمت، ورٹیکل ڈائمنشن سے ہے، بینگ کی گہرائی سے ہے، لا زمان و لا مکان لمحے موجود سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے باہری سفر میں کروڑوں قدم ہوں، مگر اندر کا سفر صرف ایک قدم ہے، وہ ایک قدم جو آپ اس لمحے میں اٹھا رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس ایک قدم کو شعور کی حاضر باش حالت میں اٹھاتے ہیں تو خود بخود آپ کو احساس ہوگا کہ اسی ایک قدم میں وہ سارے قدم بھی شامل ہیں جو باہری سفر میں آپ نے اٹھانے ہیں، اور منزل بھی،
یہ ایک قدم پھر کاملیت کے اظہاریے میں ڈھل جاتا ہے، حسن اور معیار کا استعارہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ قدم ہے جو آپ کو بینگ کی لامحدود مسرت کی دنیا میں لے جاتا ہے، اور بینگ کا نور اس ایک قدم کے ذریعے آپ پر برسنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک قدم آپ کا مقصد بھی ہے اور آپ کا اندرونی سفر بھی، اپنی ذات کی طرف سفر کی بھرپوریت اور فلفلمنٹ بھی۔ سوال: کیا یہ قدم ہمارے باہری مقاصد دنیا میں ہماری کامیابی میں کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ یہ اس وقت تک اہمیت رکھے گا جب تک آپ اپنے باطنی مقصد کو محسوس نہیں کر لیتے۔ اس کے بعد باہری مقاصد، ظاہری گول تو بس ایک کھیل ہے جو آپ جاری رکھ سکتے ہیں اگر وہ آپ کو لطف دے رہے ہیں تو۔ یہ عین ممکن ہے کہ باہری مقاصد میں آپ کلیتاً ناکام ہو جائیں، لیکن ٹھیک اسی وقت آپ اپنے باطنی مقاصد میں بھرپور کامیابی پا جائیں، یا دوسری صورت کہ آپ باہری مقاصد تو پا لیں مگر باطنی مقصد حاصل نہ ہو پائے، جو کہ آج کی دنیا میں بہت کامن ہے۔ کتنے ہی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو باہر سے امیر ہیں مگر ان کا باطن شدید غربت کے ظلم سہ رہا ہے، یا عیسیٰ کی زبان میں کہوں تو دنیا کو تو پا لیا مگر اپنی روح ہار دی۔ آخری نتیجے میں جلد یا بدیر مقاصد کی قسمت ناکامی ہی ہوتی ہے، کیونکہ تمام اشیاء کی فنا کا قانون فطرت کا قانون اول ہے۔ جتنا جلد یہ احساس آپ میں بیدار ہو جائے کہ باہری مقاصد آپ کو پائیدار بھرپوریت نہیں دے سکتے، اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ جب آپ ظاہری مقاصد کی آخری حدیں دیکھ لیں گے تو آپ اپنی غیر حقیقی توقعات کو ترک کر دیں گے کہ یہ ہمیشہ خوشی نہیں دے سکتی، اور پھر باہری مقاصد کو اندرونی مقاصد کے تابع کر دیں گے۔ سوال: آپ نے کہا کہ ماضی کے بارے میں غیر ضروری طور پر سوچنا اور باتیں کرنا ایک طریقہ ہے لمحہ موجود سے فرار کا، لیکن اس ماضی کے علاوہ جسے ہم یاد کرتے ہیں، یا شاید جس سے خود کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ماضی کی ایک اور گہری سطح بھی تو ہے۔ میں اس لاشعوری ماضی کی بات کر رہا ہوں جو ہماری زندگی کو کنڈیشن کرتا ہے، خصوصاً اوائل بچپن کے تجربات یا شاید گزشتہ زندگیوں کے تجربات، اور پھر ہماری کلچرل کنڈیشننگ کہ ہم کس جغرافیائی خطے میں رہتے ہیں یا تاریخ کے کس موڑ پر دنیا میں موجود رہے۔ یہ تمام چیزیں تعین کرتی ہیں کہ ہم دنیا کو کیسے دیکھیں، کیا سوچیں، کس قسم کے ہمارے تعلقات ہوں، کیسے ہم اپنی زندگیاں گزاریں۔ اس سب سے ہم کیسے شعور کی سطح پر ملیں گے یا کیسے اس سے نجات پائیں گے، کتنا عرصہ اس میں لگے گا، اور بالفرض ہم کامیاب بھی ہو گئے تو ہم اس کے بعد کیا بچ رہیں گے۔ سراب مٹ جائے تو کیا بچ رہے گا؟ آپ میں موجود لاشعوری ماضی کی کھوج کی آپ کو ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ یہ لاشعوری ماضی لمحہ موجود میں بطور سوچ، بطور جذبہ، بطور خواہش، بطور رد عمل، بطور آپ کو پیش آنے واقعے کے اپنا اظہار کر دیتا ہے۔ لاشعوری ماضی کے بارے میں جو بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہے وہ سب آپ میں موجود ہے۔ حال کے چیلنجز اسے آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اگر آپ ماضی میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا انت کہیں نہیں ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ نکلتا رہے گا۔ اگر آپ ہمیشہ یہی سوچیں گے کہ اپنے لاشعوری ماضی کے بارے میں کچھ اور بھی مجھے جاننا ہے، مجھے اس سے آزادی حاصل کرنی ہے، دوسرے لفظوں میں مستقبل ویسے بھی آپ کو ماضی سے آزاد کر ہی دے گا۔ یہ بنیادی طور پر وہم ہے، نظر کا دھوکہ۔ مستقبل آپ کو ماضی سے آزاد نہیں کر سکتا، صرف موجودہ لمحہ کر سکتا ہے۔ زیادہ وقت آپ کو وقت سے کیسے آزاد کر دے گا؟ لمحہ موجود کی طاقت ہی وہ چابی ہے جو آپ کو وقت کی اس قید سے آزادی دے سکتی ہے۔ سوال: یہ جسے آپ پاور آف ناؤ کہہ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس آپ کی حالت حضوری، آپ کی کانشیسنس کی وہ حالت جو تھاٹ فارم سے آزاد ہے۔ لمحہ موجود کی سطح پر رہتے ہوئے ماضی کو ڈیل کرو۔ جتنی زیادہ تم ماضی کو توجہ دیتے ہو اتنا ماضی کو طاقت ملتی ہے، وہ انرجائز ہوتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ امکان ہوگا کہ تم اس میں سے اپنا سیلف تخلیق کر لو گے۔
कोई गलत फहमी ना हो इसलिए मैं यहाँ ये बता दूँ कि माजी पर तवज्जो ना दें, बस माजी को बतौर माजी तवज्जो ना दें। तवज्जो लम्हे हाल को दें, अपने रवैये को तवज्जो का मरकज़ बनाएं, अपने रिएक्शंस को, रद्द आमाल को तवज्जो का मरकज़ बनाएं, अपने मिजाज को, अपनी सोचों को, अपने जज्बों को, अपने खौफों को, अपनी तमन्नाओं को जो इस लम्हे में मौजूद हैं, वक़ू पज़ीर हो रहे हैं, उनको तवज्जो दें। माजी आपके अंदर है। अगर आप काफ़ी हद तक हाजिर बाश हैं तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं, तनकीदी या तज्ज़ियाती नज़र से नहीं बल्कि बिना किसी जजमेंट के। फिर ही आप उस माजी से डील कर सकते हैं और लम्हे मौजूद की अपनी ताकत से उसे तहलील कर सकते हैं। ये चीज़ें जानने के लिए आपको माजी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को पा सकते हैं तो सिर्फ एक तरीके से, लम्हे हाल में घुस के। सवाल, क्या ये मददगार नहीं हो सकता कि हम अपने माजी को समझें और जानें कि क्यों हम कुछ ख़ास चीज़ें करते हैं, क्यों एक ख़ास पैटर्न पर रद्द अमल देते हैं, या क्यों लाशऊर की सतह पर ख़ास किस्म के ड्रामे तख्लीक करते हैं या ताल्लुकात में पैटर्न तश्कील देते हैं। जब लम्हे मौजूद की हकीकत का आपको शऊर ज़्यादा होता है तो एक ख़ास किस्म की बसीरत पैदा होती है जो बताती है कि क्यों आपकी कंडीशनिंग कुछ ख़ास तरीक़ों से काम करती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके ताल्लुकात में एक ख़ुसूसी पैटर्न क्यों होता है और माजी की चीज़ें क्यों वाज़ेह होकर सामने आती हैं। ये अच्छी बात है और मददगार भी हो सकती हैं, मगर ये ज़रूरी कतन नहीं है। जो चीज़ ज़रूरी है वो है आपकी शऊरी हजूरी जो माजी को तहलील करती है। शऊरी हजूरी है हकीकी इंसानी इनकलाब। इसलिए माजी की नेचर को समझने की जुस्तजू में पड़ने की बजाय लम्हे मौजूद में जितना ज़्यादा हाजिर रह सकते हो रहो। माजी सरवाइव नहीं कर सकता अगर आप प्रेजेंस की हालत में हैं। ये सिर्फ उसी सूरत में बाकी रह सकता है जब आप एब्सेंट हो जाएं। ये था पावर ऑफ नाउ एज ए हार्ट टूले का चौथा चैप्टर। अगली एपिसोड में हम सुनेंगे पावर ऑफ नाउ का 5वां चैप्टर, जिसका मौजू है हालत हजूरी, प्रेजेंस। अगली एपिसोड को बर वक्त सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको इत्तला मिलती रहे।